سائفر کے معاملے کو لے کر ویسے تو بہت سے تبصرے ہوئے، لیکن میرے سوالات یہ ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ آپ کا الیکشن جو ہے، الیکشن 2023 بالکل سر پہ ہے، اس موقع پر اعظم خان صاحب کا اعتراف جرم کرنا اور عمران خان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے خود کو پیش کرنا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ تو دوسری جانب میرا سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ساتھی آخر کیوں کمزور ثابت ہوئے اور کیوں ایک مضبوط عوامی ساتھ رکھنے کے باوجود عمران خان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں۔ اور جناب، آج کل چاروں طرف سائفر کی دھوم ہے، اور دھوم اس لیے ہے کیونکہ پرنسپل سیکرٹری آف ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، جن کو کہ عمران خان سے بھی زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا، اور عمران خان کے اس قریبی ساتھی نے نہ صرف یہ کہ اعتراف جرم کر لیا ہے، بلکہ اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ اس کا تمام تر ملبہ اپنے لیڈر، اپنے رہنما کے سر پر ڈال دیا ہے۔ اعظم خان صاحب نے تمام تر جو باتیں ہیں ان کو عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیں تمام اس سائفر کو غلط رنگ دے کر ڈرامہ بنایا انہوں نے، اور 164 ضوابط کے تحت انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کو لے کر جو ہے وہ عمران خان نے سائفر جو تھا اس کو واپس دینے سے، اس لیٹر کو واپس دینے سے انکار کر دیا، اور یہ بہانہ کیا کہ یہ جو لیٹر ہے وہ ان سے گم ہو چکا ہے، باوجود اس کے کہ اعظم خان نے اپنے بیان کے مطابق ان سے یہ بار بار عمران خان سے کہا کہ یہ لیٹر انتہائی سیکرٹ اور انتہائی اہم دستاویز ہے، اس کے گم ہونے سے ہمارے لیے مستقبل میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہ لیٹر اعظم خان کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ ایسا کہنا ہے اعظم خان کا کہ یہ سب کچھ پلانڈ تھا، تمام پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، اور اس پلاننگ میں جو مرکزی کردار تھے وہ عمران خان تھے۔ اور اس سے قبل ایک جو کال آڈیو لیک سامنے آئی تھی، اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اس کو دانستہ طور پر عوام میں مقبولیت کے لیے استعمال کیا، اور اس کو دانستہ طور پر سائفر کو عوام کے بیانیہ کو متاثر کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بدلنے کے لیے استعمال کیا۔ اعظم خان کا یہ اعترافی بیان عمران خان کے لیے کس قدر بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اور اس عوامی مقبولیت کے حامل سیاستدان کو کتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ اچھا، اس سے قبل ISPR نے، پاکستان آرمی کے ترجمان نے بھی اس بات کی جو ہے وہ تردید کی تھی کہ سائفر کے پیچھے یا اس کے پیچھے اس حکومت کو، جو گزشتہ حکومت اتری عمران خان کی حکومت، اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی بیرونی ہاتھ ملوث تھا یا کوئی بیرونی سازش تھی۔ اس سے بھی ISPR نے بھی اس سائفر کے استعمال کو جھوٹ اور افواہ قرار دیا تھا۔ تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اعظم خان کے اس اعترافی بیان کے بعد FIA نے عمران خان کو 25 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کو FIA نے 25 جولائی کو انویسٹیگیشن کے لیے، تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اور دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے سائفر کو برآمد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک مقبول معروف صحافی حامد میر نے اپنے پروگرام میں اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی اس تمام کھیل میں ملوث تھے، اور یہ جو اس کا گم ہونا اور اس تمام گیم کو، پلان کو تیار کرنے میں ان کا بھی ایک مرکزی کردار تھا۔ عمران خان کو اس ٹریک پر چڑھانے میں ان کا بڑا کردار ہے، یہ کہنا ہے حامد میر کا۔ لیکن میں آج اس سائفر کے حوالے سے میرے لیے جو یہ ٹائمنگ ہے
یہ ٹائمنگ کہ جس ٹائم پر سائفر کا جو اعترافی جرم ہے، اعتراف جرم اعظم خان سے جو کرایا گیا یا کیا اس نے، اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نگران حکومت بنانے کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ اس وقت شروع ہیں، اور اس وقت مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ اگلے منتھ میں، اگست میں کسی بھی ٹائم یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت جا سکتی ہے، نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے، الیکشن کی آمد ہے، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا جائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کے خلاف سائفر کے اس مرکزی کردار اعظم خان کو اگر ہم کہیں کہ سلطانی گواہ کے طور پر جو ہے وہ تیار کیا گیا یا اس نے اعتراف جرم کیا، تو یہ ٹائمنگ بہت میٹر کر رہی ہے. یہ الیکشن پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوگی. کچھ لوگ سوال یہ کریں گے کہ آخر اتنا عرصہ جو سال ڈیڑھ سال گزارا اس حکومت نے، سوا سال ڈیڑھ سال کے اندر اس حکومت نے کیوں نہ عمران خان کو گرفتار کیا، یا کیوں نہ جو اس طرح کے کیسز کیے، یا نااہلی کا کیس کیوں نہ کیا. تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ایسا کرنے سے یقینی طور پر ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی جو ہے وہ لوگوں کی ایک سپورٹ پائی جاتی ہے عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے. لوگ سڑکوں پر آ سکتے تھے، مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں، اور اس کے علاوہ IMF کے ساتھ جو ہماری ڈیل چل رہی ہے اس میں بھی رکاوٹیں آ سکتی تھیں. اگر ہماری معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی تو یقینی طور پر وہ بھی ایک برا سائن تھا ہمارے ملک کے لیے. اس موقع پر کہ اس موقع پر بالکل پاسبل نہیں تھا، بالکل مناسب نہیں تھا کہ عمران خان کو اس طرح کے کیسز میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پھنسایا جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں عمران خان کو دبوچا جا سکتا ہے، اور یہ حکومت یہ بالکل نک آف دا ٹائم اپنے جاتے ہوئے دنوں میں ایسا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے دن پورے کرنا چاہتی تھی اور ڈیلیور کرنا چاہتی تھی. تو وہ ایسا چاہ رہے تھے کہ اس کو جاتے جاتے جو ہے وہ اس کیس میں اس طریقے سے دبوچا جائے، کیونکہ سائفر کو ہوئے بھی 1.5 سال گزر چکا ہے، اور سائفر کو 1.5 سال بعد اب جو ہے وہ اعترافی جرم کروا کر اور اس کے بعد اس طریقے سے ثابت کرنے کے لیے یقینی طور پر الیکشن نہ صرف یہ کہ متاثر کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ ان الیکشنز کو ملتوی کروانا، التوا کروانے اور ڈیلے کروانے کے بھی ٹیکٹکس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عمران خان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے سائفر کیس میں اور اعتراف جرم اعظم خان کی جانب سے کرنے کے بعد، تو ایک نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، نہ صرف تحریک انصاف کے لیے، نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جس میں وہ پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑے. الیکشن التوا کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے موجودہ حکومت کو کہ اس سائفر کے بعد کہانی کہیں سے کہیں بھی جا سکتی ہے، اور خفیہ ہاتھوں کا کھیل بھی ہو سکتا ہے کہ جو یقینی طور پر اس تمام کھیل کو کھیلنے کے بعد التوا کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح مجھے جو ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اگر ہم دیکھیں اس سے قبل فواد حسن فواد اور دیگر ایسے بہت سے نام ہیں چیمہ، جنہوں نے کہ موجودہ حکومت کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے شمار کیے گئے، بڑا برا وقت کاٹا، جیلیں کاٹیں، کیسز کاٹے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنے جو اتحادی جن لوگوں کے ساتھ ان کی سپورٹ گردانی جاتی ہے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن اسی طرح اگر ہم عمران خان کے ساتھیوں کی بات کرتے ہیں، بے شک عوام میں ان کے لیے جنون پایا جاتا ہے، عوام میں ان کے لیے ایک جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن ان کے قریبی ترین ساتھی انتہائی کمزور، اور بلکہ میں کھل کے لفظ استعمال کروں تو انتہائی بزدل ثابت ہوئے. نہ صرف سیاست میں موجود ان کے قریبی ترین ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا، بلکہ اب ان کے بیوروکریسی میں اہم ترین جو ان کے پارٹنر تھے اور ان کے ساتھ مل کر 3.5 سال اس ملک کے اقتدار کو چلایا، اس سے قبل KPK میں انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو اپنے ہاتھوں سے رن کیا، تو وہ بھی عمران خان کا نہ صرف ساتھ چھوڑ گئے بلکہ تمام سائفر کا اور تمام جرائم کا جتنا ملبہ ہے وہ تمام کا تمام عمران خان پر ڈال دیا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں نہ صرف وہ نظریات سے عاری ہیں، نہ صرف وہ کمزور ہیں، بلکہ انہوں نے انتہائی بزدلی کا سامنا کرتے ہوئے عمران خان کو اس محاذ پر بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے. دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی اور ابھی نہ صرف سبسکرائب کیجئے بلکہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہمارے ساتھی بن جائیے. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.